مشکل حالات میں ملکی معیشت کو کندھا دینے والے گمنام ہیروز میں گدھے بھی شامل ہیں۔ یہ بات شاید بلکہ یقیناً آپ کو عجیب لگی ہوگی، لیکن یہ حقیقت ہے۔ گدھوں نے صدیوں سے انسان کا ساتھ دیا ہے اور اس ترقی یافتہ دور میں بھی ان کی کارآمدی بارے کوئی شک نہیں۔ اس بات پر مہر تصدیق ہمارے چواں سیدن شاہ ضلع چکوال کے قریب واقع کوئلے کی کانوں کے دورے کے دوران ثبت ہوئی۔ میرا نام سراج الدین ہے اور میں تقریباً 2004 سے اس کوئلے کا کام کرتا ہے۔ تو یہ ہمارا مین جو ہے نا تقریباً 16 سے 1800 فٹ یہ گہرا ہے۔ بہت مشکل کا کام ہے۔ ہمارا سمیت اس میں گدی بھی لگتے ہیں، ہم ادھر کٹائی کرتے ہیں اور گدی باہر لے آتے۔ جب گدی آتے ہیں تو ہمارا دیاڑ ہوتے ہیں، جب گدی کا چھٹی ہوتے ہے یا مثال وہ بیمار ہے یا اور کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو پھر ہمارا وہ دن جو ہے نا وہ ہو جاتے ہیں۔ ہمارا پاس پہلا 12 گدی تھا، اس میں 5 مر گیا، ابھی 7 گدے رہ گیا۔ اس میں صحیح کام والا تقریباً 4 گدے ہے، باقی وہ جو ہے نا وہ کمزور ہے۔ گدوں پر دوائی کا علاج میٹ خود کرتے، ادھر ڈانڈور سے ایک ڈاکٹر بلاتے، تقریباً ایک پیرے سے 6,000 7,000 روپے وہ لے جاتے۔ میرا نام عبداللہ ہے اور میں یہ کام کوئلے کا کام 15 سال سے کر رہا ہوں۔ یہ گدے کا مین ہے اور جب ہم کام پر جاتے تقریباً 10-11 گھنٹہ میں یہ کام کرتے ہیں۔ تقریباً 1 ٹن لاتے، پیرا زیادہ لاتے۔ ابھی یہ مین ڈیر بہت زیادہ ڈیپ ہے اور چڑھائی ہے، اس لیے کوتا جو ہے نا خراب ہوتے، ہم اس کو خیال رکھتے ہیں، لیکن چڑھائی بہت زیادہ اس وجہ سے خراب ہو جاتا ہے۔ ابھی ٹن لاتے، ٹن سے اوپر نہیں لا سکتے۔ اور دیسی ٹوٹکے بھی لگاتے، بازار والی دوائی جو ہے نا وہ بھی منگواتے، جو زیادہ خراب ہوتے پھر ڈاکٹر منگواتے، اس کے لیے وہ ٹیکے لگاتے، ڈرپ لگاتے۔ 4 گدوں پہ روزانہ تقریباً 3,000 روپے آتے، کم از کم 1,500 روپے پر ایک گٹو ہے۔ اور چنے کا جو ہے نا 50 کلو تیل جو ہے نا ابھی 12,000 تک پہنچ گیا۔ وہ ایک دن میں وہ تقریباً 1,000 روپے کما کے دیتے ہیں۔ ابھی بڑا مشکل ہے، مہنگائی بڑھ گیا۔ ان مائنز میں آ کر جہاں ہمیں گدھوں کی افادیت کا صحیح ادراک ہوا، وہیں ان کی دیکھ بھال اور علاج معالجے کے نامناسب انتظامات دیکھ کر رنجیدگی بھی ہوئی۔ ان گدھوں سے سخت مشقت لی جاتی ہے اور کان کی خطرناک چڑھائی روز روز چڑھنے کی وجہ سے ان کی ہڈیوں کے جوڑ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ بروک ہاسپٹل فار اینیملز چکوال میں تعینات کمیونٹی اینیمل ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر رب نواز کے مطابق ان علاقوں میں سہولیات کی فراہمی نہ ہونے کے برابر ہے، جس کی وجہ سے گدھوں کے مالکان دیسی ٹوٹکے آزماتے ہیں، مثلاً سرخ مرچ کھلانا، بیٹری سیل کا پاؤڈر زخموں پر لگانا، سرخ چائے پلانا، زخموں پر مہندی لگانا، لنگڑا ہونے کی صورت میں گرم لوہے سے داب دینا وغیرہ۔ پھر علاج کی غرض سے گدھے کے ناک میں تیل یا گھی بھی ڈالا جاتا ہے، جو انتہائی خطرناک ہے۔ اکثر گدھوں کے ناک کو کاٹ کر کھلا کرنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے تاکہ وہ کوئلے کی کان میں آسانی سے سانس لے سکے۔ ڈاکٹر رب نواز کا کہنا تھا کہ یہ تمام طریقے خطرناک ہیں اور اسی چیز کی آگاہی فراہم کرنے کے لیے بروک ہاسپٹلز فار اینیملز کام کر رہا ہے، جو گدھوں کی خوراک، بہتر رہائش، کام کے اوقات اور دیگر امور میں مفت رہنمائی بھی فراہم کرتا ہے۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ ان کارآمد مگر بے زبان جانوروں پر ہونے والے مظالم کو روکنے کے لیے جامع قانون سازی بھی نہیں کی گئی، بلکہ آج تک نوآبادیاتی دور کے قوانین رائج ہیں، جسے پریونشن آف کروئلٹی ٹو اینیملز ایکٹ 1890 کہا جاتا ہے۔ اس قانون میں وفاقی حکومت نے 2018 میں اسلام آباد کی حد تک ترامیم کی تھی، مگر باقی صوبوں میں یہی قانون رائج ہے۔ البتہ لائف سٹاک نے سول سوسائٹی کی مدد سے اینیمل ویلفیئر بل ڈرافٹ کر رکھا ہے، جو سیاسی گہما گہمی کے باعث تاحال وزارت قانون کی دہلیز تک نہ پہنچ سکا۔